مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ آج ہم افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 13 آیت سے لے کر 16 آیت تک، بلکہ 17 آیت تک ہم خدا کے کلام اقدس میں سے دیکھیں گے۔ جی سب کو یہ حوالہ مل گیا ہے، افسیوں 6 باب اور اس کی 13 آیات سے لے کر 17 آیت تک ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے جو ہے دیکھیں گے۔ افسیوں جی مل گیا سب کو؟ تو یہاں پر کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر، راست بازی کا بختر لگا کر، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو، اور نجات کا خود روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ سب کہیں آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا جو نبی ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو ہے پکنک منانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم کس جگہ پر ہیں؟ میدان جنگ کے اندر ہیں۔ بہت سے لوگ جو چرچز کے اندر جاتے ہیں، میٹنگز کے اندر جاتے ہیں، تو بہت سے لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ بہت سے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ ہفتہ بار ہو سکتا ہے ہمیں وقت نہیں ملا تو ہم وہاں پر جا کر انہیں دیکھ لیں گے، وہاں پر جا کر ہم جو ہے ان سے ملیں گے۔ لیکن جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو کیسے نکلنا ہے؟ جنگ کی حالت میں، کیونکہ آپ ہے ہی جنگ کی حالت میں۔ آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ مسیحیت جو ہے یہ کوئی پھولوں کی سیج ہے۔ جن لوگوں نے بھی خدا کے کلام کی خدمت کی ہے، ان کی زندگیوں سے سیکھیں کس طرح انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا ہے اور وہ جنگ جیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس جنگ کے ہتھیار ہی نہ ہوں تو ہم میدان جنگ کے اندر کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر ہم جنگ کے اندر جاتے ہیں تو ہمارے پاس ہر قسم کے ہتھیار موجود ہوتے ہیں۔ جہاں پر جتنی رینج کے اندر ہم نے اگر کسی گولے کو پھینکنا ہے جو توپ کے اندر ڈالا جاتا ہے، یا میزائل کی رینج ہوتی ہے، یا رائفل کی رینج ہوتی ہے، کتنی دیر تک ہم دشمن کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم میدان جنگ کے اندر ہیں تو پھر ابلیس بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا کے کلام اقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ شیر ببر کی طرح تاکہ کسی کو پکڑے اور پھاڑ کھائے۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سب سے جو پہلی بات ہے، جو ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے،
وہ کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں تو دنیا کے اندر جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، خطرناک ہتھیار ہے، تو وہ کون سا ہے؟ جی شاباش، ٹھیک ہے۔ جس سے دنیا جب اس کا نام سنتی ہے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ جنگ کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ اتنا بروز سے بھرا ہوا ہے کہ اس سے لاکھوں زندگیاں ہی ایک سیکنڈ کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر جو ہمارے پاس وہ بم ہے وہ کون سا ہے؟ کلام کے اندر بھی ایک بم ہے، اب دیکھیے گا، اب یاد رکھیے گا، ہمارے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ بغیر ایمان کے آپ جنگ جیت نہیں سکتے۔ اگر آپ جنگ جیتنا چاہتے ہیں تو لکھے خدا کے پاس آنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ ایمان لانا چاہیے۔ اور ایمان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ کلام کو سننے سے۔ اگر آپ کلام کو سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ آپ دن بہ دن اگر کلام کو سنتے ہیں، آپ مزید ترقی کرتے ہیں، آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو آپ لیس ہوتے جا رہے ہیں اس ہتھیاروں سے جو کہ خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اور یہ ہتھیار جو ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا، دنیا کے ہتھیار جو ہیں یہ فیل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو موسیٰ تھا وہ ایک بادشاہ کے گھر کے اندر پلا بڑھا، اس کی پرورش ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر رہتے ہوئے بھی وہ اپنی قوم کو آزاد نہ کروا سکا۔ اس کے دل کے اندر ہمدردی بہت زیادہ تھی، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے ایک فلسطینی کو مار دیا، ریت کے نیچے دبا دیا، جب پھر دیکھتا تو دو آپس میں بھائی لڑ رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ لیکن وہ وہاں سے بھاگا تھا، ڈر کے بھاگا تھا۔ جب انسان کی زندگی کے اندر ڈر آ جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے، تو اس کا ایمان زیرو ہو جاتا ہے۔ ایمان ڈرتا نہیں ہے، ایمان خوف نہیں کھاتا، چاہے دشمن کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ خدا نے موسیٰ کو وہاں پر جب بھیجنا تھا مصر کے اندر، تو کہاں پر لے آیا؟ بادشاہ کے گھر سے اٹھا کر کہاں پر وہ آ گیا ہے؟ وہ اب دیکھے جنگل کے اندر بھیڑوں کو چرا رہا ہے۔ میں اس کی پوری ہسٹری کو بیان نہیں کروں گا کیونکہ یہ میسج بڑا ہو جائے گا پھر، لیکن چند ایک باتیں میں آپ کو ضرور بتاؤں۔ اب وہاں پر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھیڑوں کو چرا رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ کیا لگی ہوئی ہے؟ کہ بہت سے لوگ انہیں تسلیس بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے خداوند کا فرشتہ آگ کی جھاڑی میں سے اس پر، پھر لکھا ہے خداوند نے اسے جھاڑی میں سے پکارا۔ پھر آگے ملتا ہے وہ جھاڑی میں بولنے والا خدا تھا، لیکن وہاں پر تھا ہی خدا۔ پرانے عہد نامہ کے اندر فرشتہ کا لفظ عہد کا فرشتہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے یاد رکھیے گا، وہی ایک خدا جو اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا رہا۔ جب موسیٰ اس کے قریب جاتا ہے اس نظارہ کو دیکھنے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہے؟ نہ تو جھاڑی بسم ہو رہی ہے اور نہ ہی وہ آگ بجھ رہی ہے، نہ وہ آگ ختم ہوتی ہے، اور خدا کا کلام آگ ہے، خدا بسم کرنے والی آگ ہے۔ لیکن یہاں پر آج ہم دیکھیں گے کہ جب اس کا سامنا اس آگ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہی آواز موسیٰ سے مخاطب ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جا میں تجھے بھیجتا ہوں فرعون کے پاس، اس بادشاہ کے پاس جنہوں نے میرے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے، جو میرے لوگ اذیت کے اندر ہیں،
جو لوگ مجھے پکارتے ہیں، جو لوگ میرے آگے فریاد کرتے ہیں، میں نے ان کا ہو نالہ سنا ہے، اور جب میں تجھے کیا کرتا ہوں؟ بھیجتا ہوں۔ اب دیکھیے گا کہ ایک شخص جس کے پاس اس قدر بڑا ایمان تھا، کیا تھا؟ اب یہ کیسے ہم اس بات پر بلیو کر سکتے ہیں کہ ایک شخص پورے ملک کو آزاد کروا دے اور جا کر بادشاہ کے آگے کھڑا ہو جائے؟ کیونکہ اس نے کیا کیا تھا؟ خدا کی بات پر یقین کیا، اس پر ایمان رکھا۔ اگر خدا مجھے بھیج رہا ہے تو پھر میں جس ملک سے ڈر کر بھاگا تھا، ایسی بات ہے، وہیں پر خدا اسے بھیج رہا ہے۔ اب یاد رکھیے گا، خدا جسے چاہے وہ کھڑا کرتا ہے، لیکن خدا کے پاس آنے والے کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایمان کی سپر کی۔ سب سے بڑا ہتھیار۔ خدا کلاشن کوف سے نہیں لڑتا، خدا ایٹم بمبوں سے بھی نہیں لڑتا۔ خدا کے لوگوں کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے نا، وہ ایمان کی سپر ہے۔ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو سمندر کو درمیان سے چیر دیتا ہے، الگ الگ کر دیتا ہے۔ لیکن سائنس آج بھی اس بات پر حیران ہے، کیسا ایمان تھا؟ ایمان کی سپر نظر آئی ہے؟ لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چلا جاتا ہے اور خدا کی بات پر جو ہے عمل کرتا ہے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے، کیا نکمے آدمی تو نہیں جانتا کہ بغیر ابال کے ایمان؟ ہم کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں، تو پھر کیسا ایمان ہے ہمارا؟ کہاں پر ہے ہمارے ایمان کی سپر؟ ایسا ایمان کہ جو پہاڑوں کو ہٹا دے ہے ہمارے پاس؟ اور یہاں پر دیکھیے گا کہ وہ شخص کہاں پر چلا گیا ہے؟ فرعون کے آگے جا کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے لوگوں کو کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو خدا نے اسے بھیجا تھا اور اس نے خدا کے کلام پر یقین کیا تھا، اس پر عمل کیا تھا، بہانے نہیں بنائے بلکہ چل پڑا ہے۔ بے شک اس نے ایک دفعہ کہا میری زبان افسی نہیں، لیکن خدا نے کہا زبان کا بنانے والا کون ہے؟ وہ میں ہی ہوں کہ رک رک کر بولنا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ وہاں پر گیا تو پھر وہ وہاں پر اس نے بڑے معجزات بھی کیے اور وہاں سے وہ خدا کے لوگوں کو نکال کر بھی لے آیا۔ کہاں پر لے آیا تھا؟ آج ذرا جانیے گا اس بات پر۔ آگے سمندر آ جاتا ہے نا، پیچھے فوجیں ہوتی ہیں۔ کیسی فوجیں تھی؟ وہ مارنے کے لیے آئے تھے انہیں، اور لوگ بڑ بڑا رہے تھے جن کا کلام پر بلیو نہیں نہ تھا، ان کے پاس ایمان کی سپر نہیں تھی، ایمان سے خالی تھے، انہوں نے بڑ بڑانا شروع کر دیا۔ کیا یہاں پر تو ہمیں مروانے کے لیے لے آیا؟ اب آگے سمندر ہے اور پیچھے رات ہے، دشمن کی فوج ہے جو انہیں مارنے کے لیے آ رہی ہے۔ اور لیکن موسیٰ کے ایمان کی سپر دیکھے آپ، سمندر کی طرف ہاتھ بڑھا تو درمیان سے راستہ بن جاتا ہے۔ یہ ہے وہ ایمان کی سپر جو سمندروں کو چیر دیتی ہے۔ اور وہی خدا جب ہم اس کے کلام پر بلیو کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دشمن کے رتھوں کو روک لیا، وہ بڑے آرام سے وہاں سے گزر گئے، لیکن ان کے دشمن نیست و نابود ہو گئے اسی پانی کے اندر، کیونکہ ان کے پاس وہ ایمان کی سپر نہیں تھی۔ انہیں اپنے ہتھیاروں پر جو تھا بڑا فخر تھا، ناز تھا کہ ہم یہ جنگ جیت لیں گے۔ لیکن خدا ان دنیاوی ہتھیاروں کے ساتھ نہیں لڑتا۔ خدا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ایمان پر کھڑے ہو۔
اور وہ پوری دنیا کو فاتح کر سکتے، ان کے پاس ایمان کی سپر ہو، اور کہا گیا کہ سب ہتھیار باندھ لو. تو ہتھیار ہے کیا؟ ان کے ہتھیاروں ان کے وہ بچا سکے؟ نہیں، بلکہ وہ سارے پانی کے اندر ہی تہس نہس ہو گئے. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم جو خدا کا بلایا ہوا شخص تھا، جو خدا پر ایمان رکھتا تھا، ہم اس بات پر آئیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم جو ہے ذرا داؤد پر آتے ہیں، جو ایک بچہ تھا، سیمول کو بھیجا تھا یسی کے بیٹوں کو جا کر ان میں سے ایک کو کیا کر؟ مسا کر. اب اس کے 8 بیٹے تھے. کتنے تھے؟ اور بڑے بڑے قدور بھی تھے. سب کو اس نے دیکھا، اور جب اس نے ان سب کو دیکھ لیا تو اس نے یسی سے پوچھا تیرا کوئی اور بھی بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک، وہ بیڑوں کو چرانے گیا ہوئے. کہاں پر گیا ہوئے؟ اس نے کہا ذرا انہیں بھی پھر بلا. جب اسے بلوایا گیا تو جب اس نے اسے دیکھا تو اس نے کہا خدا نے کہا ہے یہی تو وہ شخص ہے جو میرے دل کے موافق ہے. خدا قدور کو نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے، خدا انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہے. خدا اس شخص پر نگاہ کرتا ہے جو اس کے کلام کے موافق ہو، جس کا ایمان اس قدر اس پر ہو کہ وہ نہ ڈرے. اب یہاں پر دیکھتے ہیں تو سیمول نے جو ہے اسے کیا کر دیا؟ مسا کر دیا. اور وہ اسی مسا کی حالت کے اندر کیا کرتا ہے؟ اس کے بھائی جو تھے آرمی کے اندر تھے، اور جب وہ وہاں پر جاتا ہے اپنے بھائیوں کا کھانا لے کر تو وہاں پر ایک بہت بڑا قدور، اگر آپ یہ والا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ پہلا سیمول 17 باب کے اندر آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو ہے اسرائیل کی ساری فوج کو للکارتا ہے، اور کوئی بھی اس کے مقابلہ کو نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. 40 دن تک وہ شخص جاتی جولیت جو ہے ان کی پوری فوج کو للکارتا رہا. بڑے بڑے جنگجو مرد تھے، لیکن کوئی بھی اس کے مقابلہ کو نہیں نکلا. کیوں؟ سب اس سے خوف زدہ تھے، کیونکہ وہ بڑا قدور تھا اور بہت بڑا جنگجو تھا جو وہ فلسطی تھا. لیکن جب داؤد وہاں پر گیا تو اس نے کہا یہ شخص ہوتا کون ہے؟ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کرنے والا. اور اس کے بھائیوں نے جب دیکھا تو وہ وہاں سے اس کو بگانے لگے، یہ تو ابھی بچہ ہے. انہوں نے کہا جا کر اپنی بیڑوں کو دیکھ. لیکن اس نے کہا کسی کا دل نہ گھبرائے، اس قدور شخص کو دیکھ کر جو ابلیس کا سرما ہے، اس کو دیکھ کر تمہارا خادم داؤد کہتا ہے اس سے جنگ کرے گا. اور یہ بات جو ہے ساؤل بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچ گئی، جو اس وقت اسرائیل کا بادشاہ تھا، کہ داؤد نام کا ایک بچہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس جاتی جولیت سے لڑوں گا. اور جب ساؤل نے اس کے بارے میں سنا تو اس نے اسے بلوا لیا. جب اس نے اسے دیکھا تو اس نے کہا یہ تو ابھی بچہ ہے اور وہ بہت بڑا جنگجو مرد ہے، لیکن یہ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اب اس کا جواب دیکھیے گا داؤد کا. اس نے کہا خدا نے مجھے جو ہے شیر کے پنجہ سے، ریچھ کے پنجہ سے جو ہے مجھے بچایا ہے. تو وہ اس سے جب پوری سٹوری سنتا ہے تو وہ کہتا ہے جب میں جنگل کے اندر اپنے بروں کو چرا رہا ہوتا تھا، بیڑوں کو چرا رہا ہوتا تھا، اگر کوئی شیر حملہ آور ہوتا میرے کسی برے کو اٹھا لیتا تو میں دونوں جبڑوں سے پکڑ کر ان کے جبڑوں سے ان کو چیر دیتا. ریچھ کو میں نے مارا ہے، شیر کو میں نے مارا ہے، کیا یہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ اس نے کہا یہ جنگ اب جو ہے خداوند کی ہے. اور اس نے کہا کہ میں خداوند کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں.
किस नाम से आता हूं? खुदावंद के नाम से। और आपको पता है उसके पास 5 पत्थर थे और एक फलाकन थी, ठीक है। अब जब उस सूरमा ने उसे देखा तो उसने कहा मैं कोई कुत्ता थोड़ा हूं। जब इंसान डरता है ना, उसके हाथ में कोई चीज नहीं ना होती, कोई कुत्ता पड़ जाए ना गली में तो उसका हाथ फौरन जमीन पर जाता है ना, डराने के लिए, और ताकि इस कुत्ते को जरा पता चल जाए कि ये बंदा जमीन से कोई चीज पकड़ के मुझे मारने वाला है। लेकिन वो उसे क्या कहता है, मैं कोई कुत्ता हूं जो तू ये पत्थर लेकर मुझे मारने के लिए आ रहा है? वो कहता है आज ही तेरा गोश्त मैं हवा के परिंदों को खिलाऊंगा। लेकिन उसने क्या कहा था, ये जंग तो अब खुदावंद की है, क्योंकि वो खुदा का मस्सा किया हुआ था। वो उसी मस्सा के अंदर गया था जिसे नबी ने किया था। और फिर देखिएगा वही तेल जो उसके सर के ऊपर अडेला गया था, वही मस्सा उसके ऊपर था। और उसने जाकर क्या किया है, पूरी फौज डरी हुई है, असला भी पास है, तलवारें भी, बाले, हर एक चीज पास है, लेकिन वो फिर भी उसका मुकाबला करने के लिए नहीं जाते, डरे हुए। तो ये ईमान की सिपर, ये जंग किसकी थी? ईमान की। ये जंग तो किसकी है? खुदावंद की है। खुदा चाहे तो बच्चे को इस्तेमाल करे। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸਿਖਾਉਣ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ कौन? ਸਾਨੂੰ आके कहेगा कलाम ये कह रहे हैं। लोग यही समझते हैं घर के अंदर अगर कोई बच्चा खुदा के कलाम को सुनकर कलाम के साथ खड़ा हो जाता है ना, ये ਵੱਡੇ पता क्या ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜਾਮੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕਲਾਮ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਲਾਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਅਮਲ को नहीं किया। बात अमल की है, इसलिए क्योंकि जब उसके मुकाबला जाता है तो, हालांकि मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं, जब वो सौल के पास था तो उसने क्या कहा था सौल ने कि ये मेरा खोद। अब देख ले, खोद जो होता था पीतल का होता था, ठीक है, खोद पहन लिया, जिस तरह आज की जैकेट्स होती है, जंगी लिबास, ये पहन ले ताकि तेरी सेफ्टी रहे। लेकिन जब उसने वो हथियार, कहां पर है, मैंने क्या कहा, सोचो से बाहर आ जाए, ख्यालों से बाहर आ जाए, ध्यान जी, फिर इधर ध्यान रखें, इस तरह नींद आ जाएगी, ठीक है। इब्लीस भी बहुत वजह ना लिखा, शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है कि किसी को कहां से पकड़े, यहां से, क्या पता चलता है ना कौन सा खोद है ये, अभी बड़ा है, यहां से वो शुरू करता है जंग लड़नी। जंग यहां से शुरू होती है। नबी का एक मैसेज है, सबसे बड़ी जंग जो लड़ी गई, और वो बागे अदन के अंदर थी, और वो जंग इब्लीस ने जीती, जिसकी वजह से उन्हें बागे अदन से निकाल दिया गया। तो कहां पर उसने फतह पाई? जंग यहां से शुरू होती है। कहां से होती है? जब हम चर्च के अंदर बैठे होते हैं, ज़हन कहीं और होता है, ख्याल कहीं और होता है, बैठे हम यहां पे होते हैं, घूम रहे हम अमेरिका में होते हैं। ऐसी बात है, ये बात का तो ख्वाब भी हम देख लेते हैं, सोए होते हैं, देख रहे हैं मैं अमेरिका के अंदर फिर रहा था, जब आंख खुलती है तो पता चलता मैं तो यहां पर पाकिस्तान में ही हूं। ख्यालों से बाहर आ जाए, हकीकत में आए। खुदा चाहता है कि आप उसके सब हथियार, और वो हथियार उसके जमाए हुए नहीं थे, वो उन पर बिलीव करने वाला नहीं था। दाऊद उन हथियारों पर बिलीव नहीं करता, उसे कहते हैं ये हथियार मेरे जमाए हुए नहीं है। उसके हथियार जो थे वो क्या थे? असल में उसका ईमान था। खाली हाथ जाता है, शेर को पकड़ता है, हलाक कर देता है। खाली हाथ जाता है, रीछ को पकड़ता है, हलाक कर देता है। और इसी तरह 5 फजल का अदद है, याद रखना। जब उसके मुकाबला को जाता है तो पहला पत्थर ही मारता है,
تو وہیں پر وہ ڈھیر ہو جاتا ہے. اس کے ماتھے کے اندر وہ پتھر، تو پھر دیکھیں وہ وہیں پر گرتا ہے، اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے، اور ساری فلسطین جو فوج ہوتی ہے وہ ڈر کر بھاگ جاتی ہے. دیکھا کیسا ایٹم بم؟ دنیا دا ایٹم بم تے تساں ویکھیا جنوں سندیاں دنیا کمن لگ پیندی ہے، لکھاں دے حساب نال لوگ ایک سیکنڈ 'ਚ ختم. یہ جو ہمارا جسم ہے یہ خاک بن جاتا ہے ایٹم سے. تو یہاں پر دیکھیے گا جو خدا کا ایٹم بم ہے فوجوں کو بگا دیتا ہے خالی ہاتھ. جنگ کس کی ہے؟ سمسون کو یاد رکھیے گا. ہزاروں کی فوجیں اس پر حملہ آور ہوتی ہیں لیکن وہ کھڑا ہے تو گدھے کے جبڑے سے لے کر 1000 بندے کو ہلاک کر دیتا ہے ایک ہی شخص. کیوں؟ خدا کا شیر ہے سمسون. لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب ہمارے ایمان کی سپر کلام ہے تو لکھا روح کی تلوار. یاد رکھنا کیا ہے، اس پر بھی آئیں گے، لیکن ابھی ہم صرف مان کی سپر پر بات کر رہے ہیں. جنگ جنہ دی لڑدا تے وہ جنگ کدی تے اسی انج نہیں گئی. یہ ابھی بچے ہیں. ابھی یاد رکھیے گا کہ کیسے جنگ جیتنے کے لیے ہر وقت ہمیں ہر قسم کے ہتھیار سے لیس رہنا ہے. کس طرح جنگ یہاں سے شروع ہوگی. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، ابلیس انسان کے جو ہے دماغ کو ٹاور کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور خدا جو ہے وہ انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہے. سوچ کہاں سے شروع ہوتی؟ دماغ سے. خیال کہاں سے نکلتا ہے؟ پہلے بندہ سوچتا ہے، پھر خیال دل چاہتا ہے، پھر بندہ ان تے عمل کرتا ہے. ایویں گل ہے نا. تو زندگی عمل سے ہے. اب یاد رکھیے گا خدا نے کلام دے دیا تھا آدم کو اور ہوا کو. اس نے کلام کیا تھا ان سے، فیصلہ انہوں نے خود کیا ہے. آج کلام آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کیا فیصلہ لیں؟ بتائیں. آپ جنگ جیتنا چاہتے ہیں؟ چلے پھر غور کرتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے. اس واسطے 13 آیت کے اندر تم خدا کے سب ہتھیار تاکہ برے دن میں مقابلہ سب کاموں کو انجام دے کر قائم، بس سچائی سے اپنی کمر کس کر. کتنا کمر کسنی؟ تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں. 24 گھنٹے کمر کس کے رکھنی ہے. دشمن نہ کدھر بھی مقابلہ ہو سکتا. یہ جنگ کسی ٹائم میں لگ سکتی ہے. یہ نہ سمجھو وہ نہیں جنگ کتنے ہونی. جنگ تے جاری ہے. سیوا دے میدان میں جنگ جاری رکھو. جنگ جاری ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان ہتھیاروں کو استعمال کرنا ہے جس سے آپ جنگ کے اندر فتح حاصل کر سکیں. تو یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس طرح خدا نے ابراہیم سے کلام کیا تھا، کیا کہا تھا؟ چھڑ دے ایسے رشتہ داران، چھڑ دے ایسے ناتے داران جڑے اجے تک بتاں پیچھے پھردے نے، دو خیالاں چ پھردے نے. پھر کہڑے خیالاں چ پھردے نے؟ دو دلا شخص. کدی ویکھیا جی دو دل کسی شخص دے ویکھی جی؟ نہ ادھر دا تے نہ ادھر دا. وہ ہوتا ہے دو دلا. جس کا دل ایک ہوتا ہے نا وہ ایک پر بلیو کرتا ہے، ایک خدا پر بلیو کرتا ہے. اور ایمان کی سپر اب یاد رکھیے گا خدا نے پتہ ہے کسے بلایا تھا؟ ابراہیم کو. کہا میرے حضور چل
خدا آج یہ چاہتا ہے آپ بھی اس کے حضور چلیں، ہتھیاروں سے لیس ہو جائیں، دشمن کا مقابلہ کریں، دشمن کی ساری فوج پر یسوع مسیح کہتا ہے تم غالب آؤ۔ تو غالب کیسے آ سکتے ہیں؟ سو کے کیسے آئیں؟ غالب آئیں۔ یسوع مسیح نے پتہ کیا کہا؟ جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے تخت پر بیٹھ گیا۔ غالب کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ ہتھیاروں سے، یہ ہتھیار بتائے گئے ہیں یہاں سے۔ کون سا کھود ہے؟ پڑھیے گا ذرا تاکہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا بھی جاؤں۔ جی ایک منٹ، لکھا 14 آیت سے کیا لکھا ہوا ہے؟ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر، راست بازی کا بختر لگا کر، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کر کے، جوتے پہن کر، ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو اور نجات کا خود، روح کی تلوار اور خدا کا کلام ہے لے لو۔ اب پتہ چلے کون سا خود ہے؟ اب نجات یافتہ ہے تو پھر خود جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر کوئی چیز ہٹ نہیں ہوتی، محفوظ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے شروع کریں، جنگ جیتنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہیں پر ابلیس قبضہ کر لے تو پھر دل جو تواڈے منہ چ وہی دل لباں تے ہونا ہے۔ پھر جو آپ کے دل میں ہے، ذہن کے اوپر اگر ابلیس قبضہ کر لیتا ہے، ایسی بات ہے، تو پھر خیال کہاں سے آئے گا؟ جو آپ سوچیں گے وہی آپ کے خیال ہے، جو آپ سوچتے ہیں وہی منہ پر آئے گا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ سوچنا سے گم نہیں ہو جانا، بلکہ کی کرنا ہے؟ غالب آنا ہے، جنگ جیتنی ہے۔ اور جیتنے کا جو فارمولہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب ہتھیار کون سے ہیں؟ خدا نے ابراہیم سے کلام کیا، وہ باہر آ گیا۔ اسے ایمانداروں کو باپ کیوں کہا گیا؟ خدا نے جو کہا اس پر بلیو، ایمان رکھا۔ خدا نے اگر مجھے کہے میرے حضور چل تو میں نے چھوڑ دیا سب کچھ۔ رشتہ دار چھڈنے سوکھے نہیں؟ دسو آج خدا تو ہو رکھے ابھی کوئی نہیں۔ میں کہا کتنے جاواں گا؟ خدا نے کہا چھڑ دے ناتے دارانوں، رشتہ دارانوں، لیکن تو میرے حضور چل۔ انہیں سارے نو چھڑ دیتا ہے کہ خدا دے کلام دے پیچھے چل۔ یہ ہے مان، اس نے ایمان رکھا۔ خدا نے مجھے کہا میں چل پڑا ہوں، مجھے کہاں لے کے جائے؟ ایسی بات ہے۔ پھر خدا نے اس سے کہا اگر تو سمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے، اگر تو ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے تو گن، اس قدر میں تیری اولاد کو بڑھاؤں گا۔ 25 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ کہ اسی سویرے دعا منگی ہے تو شامی آ کے رب نہ گلا بھی کرنا لگ پہ، میں بڑی دعا کی ہے، میری تو دعا تو جواب ہی کوئی نہیں آیا۔ ایمان بلیو کرتے ہیں، خدا نے کہا ہے تو وہ اسے پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا نے کہا ہے میں تجھے اولاد دوں گا۔ سارا بوڑھی ہو گئی ہے، وہ بوڑھا ہو گیا ہے، سائنس کہتی ہے اب یہ بیٹے کو جنم نہیں دے سکتی، اب یہ باپ نہیں بن سکتا۔ سائنس یہ کہتی ہے، دشمن یہ کہتا ہے۔ اور ایمان کی سپر دیکھیں، کلام کی تلوار کو دیکھیں، اس نے اس کلام پر عمل کیا، اس پر اعتقاد رکھا جو خدا نے کہی تھی۔ اس نے لوگوں کی طرح بات کو نہیں لیا کہ 25 سال گزر گئے ہیں، میں جوانی میں تھا، میں ضعیف ہو گیا ہوں، اب خدا جو ہے کیسے مجھے لا دے گا؟ سائنس مانتی نہیں کہ مانتی ہے بندہ 100 سال دا ہو جائے کہ پھر لا دو پہ، عورت 90 سال دی ہے پھر دیکھ لیں، سائنس فیل ہو جاتی ہے۔ لیکن جو خدا کے کلام پر بلیو کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ دنیا ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہے،
اور ایمان ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان آنکھوں دنیاوی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، روحانی آنکھوں سے دکھتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں وہ خدا کے حضور خود چلتا رہا ہے، خالی وہاں پر کھڑا نہیں رہا، چلتا رہا، کلام پر عمل کرتا رہا، وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ اور آپ کو پتہ ہے ایمان کے ساتھ ہی انوک اوپر چلا گیا تھا، چلتا تھا نا خدا کے، چل دیا کتنے ٹر گیا، آسمان تے ٹر گیا، جیسی بھی چل دیا ہی رہنا، کیونکہ اسی میدان جنگ چ رام نہیں ہوں، جب جنگ کی حالت میں رام دی حالت ویکھیا نا اسرائیل سے اس طرح انہوں نے اٹیک کیا، ایسے ہوتا ہے پھر۔ لیکن جو لوگ جنگجو ہوتے ہیں نا، جو خدا کے جنگجو ہیں، وہ کبھی بھی ایسی حالت میں نہیں ہوتے کہ دشمن انہیں آ کر چت کر دے، بلکہ وہ غالب ہر وقت تیار رہتے ہیں، کیونکہ جنگ ابلیس سے ہے۔ دشمن ہمارا کون ہے؟ ابلیس ہے، جس سے ہماری جنگ ہے۔ اور اگر ابلیس ہی ہمیں کنٹرول کر لے تو پھر جنگ ہم ہار چکے ہیں۔ باغ عدن کے اندر یہی کچھ ہوا، اس نے یہ جنگ جیت لی تھی، ان کو اپنی تعلیم دے کر، کلام کی تشریح کر کے، چکنی چوپڑی باتیں سنا کر۔ خدا جانتا ہے، خدا بھلا ہے، کھاؤ گے تو خدا دی منید بن جو، کہ خدا نہیں چاہتا کہ لوگ خدا دی منید بن جائے۔ کیسا جھوٹ تھا! دیکھیے سینسی مناد، ذہین مناد، سب سے چلاک، ہوشیار، کسے ابلیس نے استعمال کیا؟ اس جانور کو۔ تو آج بھی سب سے جو ذہین لوگ ہیں وہ انہیں پکڑتا ہے، انہیں استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے علم کے تکبر میں ہوتے ہیں، گمانڈ میں ہوتے ہیں، غرور میں ہوتے ہیں۔ لیکن خدا کو کیا پسند ہے؟ ایمان کی صفت۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابراہام جو تھا، آپ کو پتہ ہے وہ خدا کے حضور چلتا رہا، ایک وقت آیا کہ خدا نے ان کے جسموں کو بھی تبدیل کر دیا۔ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ؟ بائبل پڑھا کریں، اور میں ایک گل نہیں تو اندر سا خود بھی پڑھا کریں، پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، پہلی کتاب، کچی کلاس سمجھ دو نا، ساڈے پنجابی ویسے دے کچی کلاس، ہجے اسی ہوتے ہی ہیں، کدوں اسی اتنا جانا ہے۔ وقت کے حساب سے وہ کہتا ہے تمہیں استاد ہونا چاہیے، رسول کہتے ہیں، لیکن تمہیں دودھ پینے کی عادت ہی پڑ گئی ہے، بچہ ہی رہنا ہے، ایسا وڈیا نہیں ہونا، ایسا دودھ ہی پیندیا رہنا ساری زندگی، روٹی تو ہاں کھانی نہیں، سخت گلا، کیوں کہ سانو گلاں ہی وہ جہاں پسند نے، میٹھیاں چکنیاں چوپڑیاں۔ پر خدا دا کلام سخت گزار ہے، جڑا کٹدا بھی ہے تو چھاٹتا بھی، تاکہ تسی بہتر طور تے جنگ دے وچ قائم رہ سکو، جنگجو بن جو، جنگ جیتو۔ خدا ایسے لوگوں کی جو ہے خیال میں رکھتا ہے جو جنگجو ہوں، خدا کے سورما ہوں۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اب میں اس بات کی طرف نہیں جاؤں گا، ابھی ملک کی طرف، جب ابراہام نے کہا تھا تو بتا دینا کہ یہ میری بہن ہے۔ کدی ویکھیا کہ 100 سال دی بڈھی عورت ایک ملک دا بادشاہ کہے کہ جی یہ میں دے نال شادی کرنا چاہنا، یہ اتنی خوبصورت سی۔ لیکن دیکھ لیں، یہ تھا خدا نے ان کے جسموں کو تبدیل کر دیا تھا، کیونکہ وہ بیٹے کے منتظر تھے۔ خدا اب بھی جو بیٹے کے منتظر ہیں، ان کے جسموں کو تبدیل کر دیں، وہ ہوا میں اڑ جائیں گے۔ جو ریپچر ہوگا، یاد رکھنا، یہ جسم جو ہے یہ بدل جائیں گے، اگر ہم بڑھاپے میں بھی ہوں گے تو جوان ہو جائیں گے۔ خدا بدل کے رکھ دیتا ہے، کیسے؟ جب ہمارے پاس ایمان کی صفت ہوگی تب۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روح کی تلوار، آپ کو پتہ ہے جس رات وہ یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، کس طرح لاٹھیاں، ایسی بات ہے، تلواریں لے کر اس کو تلاش کرتے ہوئے آئے تھے،
اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ یسوع مسیح سے پوچھتے ہیں۔ یسوع نے ان سے پوچھا کس کو ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا یسوع ناصری کو۔ اس نے کہا میں ہوں۔ منہ کے بال گر گئے۔ منہ دے بالے ڈگنا پھر سجدہ ہی ہو جاتا۔ کیسے گرے؟ منہ دے بال، پیچھے نہیں ڈگے، چار پیچھے کھلوتے اور پھڑنا لے پہلے منہ کے بال گرے۔ آگے کو بائبل میں جہاں بھی ملتا ہے ہمیں لکھا منہ کے بال گرے۔ یوحنا نے دیکھا تاب نہ لا سکا، منہ کے بال گر گیا۔ جہاں پر آپ دیکھیں گے منہ کے بال گر گیا۔ لیکن یہاں پر دیکھیے گا کہ کس طرح دوبارہ جب پوچھا گیا، اٹھے نے پھر یسوع نے پوچھا کسے ڈھونڈتے ہو؟ پکڑوانے والا بھی نال نشان بھی دیتا سی، جس کا جا کر میں کیا کروں گا وہی ہوگا۔ اس نے کہا میں ہوں۔ حالانکہ وہ ان کی ہیکلوں کے اندر، عبادت گاہوں کے اندر تعلیم دیتا رہا، کیا وہ اسے نہیں جانتے تھے؟ دیکھا نہیں تھا انہوں نے، سبھی جانتے۔ لیکن کیا ہوا؟ پترس نے تلوار نکالی اور دشمن کے نوکر کی جو ہے ایک کان ہی اتار دیا۔ کیا کیا؟ جے کانے سے لا دئیے کہ سن سکتے ہو؟ پھر بندہ کی آتا ہے باتیں ہم کرتے ہیں، اسے نہیں کچھ بھی سنائی دیتا۔ لیکن یاد رکھیے گا یسوع مسیح نے کان کو پکڑا اور پھر لگا۔ کیا نام تھا اس نوکر جس کا کان اڑایا تھا؟ پھر آپ نہ بولا کریں، ذرا بچوں سے پوچھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بچوں کو یہ بائبل پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے یہ نہیں پتا ہے کیا نام تھا اس کا۔ کان۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ پترس تلوار کو کیا کر میان میں رکھ۔ جو تلوار چلاتے ہیں وہ تلوار سے قتل ہے۔ یہ جنگ تلواروں کی نہیں ہے۔ یہ جنگ جو یسوع مسیح آیا تھا، اس نے کہا میں زمین پر آگ بھڑکانے اگر لگ چکی ہوتی تو کیا ہی۔ اب یاد رکھیے گا یہ تلوار انہوں نے کہا اسی کان لانے نہیں، کیسے سنو؟ جس کے کان ہو وہ کیا کہا گیا؟ جس کے کان ہو تو کسی نے کہیو پائی وہ سنے ہی، وہ کہے گا منو ڈورا سمجھنے، تیرے دو کان نے تو میرے بھی دو کان نے، کہ کلام واری بند ہو جاتے۔ ایسی باتیں نہیں وہ سنتے۔ ان کا مبارک ہو تم جو یہ باتیں سنتے ہو، کیونکہ تمہیں سمجھ خدا کی بات سے کہ بیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، باہر والوں کو نہیں۔ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے بھی وہ اسی خیالوں کے اندر ہی رہتے، پوٹنگ کے اندر بس۔ تو اب یہاں پر دیکھیے گا وہی تلوار کس کے پاس تھی؟ پترس کے پاس۔ جب وہ کھڑا ہوتا ہے، اعمال کی کتاب 2 باب نکال کے دیکھیے گا، تو جب وہ تلوار چلاتا ہے تو 3000 لوگوں کو جیت لیتا ہے، وہ جنگ فتح کرتا ہے، وہ خدا سے فاتح بنا دیتا ہے۔ فاتح ہمیں کون؟ کلیشن کوپ جڑی ایسی دنیا تو خریدی ہے، یا ٹینک یا توپاں یا ایٹم بم وہ بناتا ہے۔ لیکن ہمارا ایک کام ہے کہ ہم تلوار چلانا جان جائیں۔ ہمیں تلوار چلانے کی ضرورت ہے، ناڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ ناڑی جو ہوتا ہے نا، اگر پترس ناڑی ہوتا نا تو وہ کان کی بجائے کندھا بھی ساتھ ہی اتار دیتا، جس طرح تلوار چلائی تھی اس نے کان ہی اتارا تھا۔ یاد رکھیے گا۔ تو وہاں پر لکھا ہے یہ روح کی تلوار، تیرا کلام ایک دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ روح کی تلوار، جہاں ہم نے ابھی افسیوں کے اندر پڑھا روح کی تلوار لے لو، یہ ہے روح کی تلوار کلام۔ اور پھر مکاشوہ 19 باب کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، اس کے منہ سے ایک دو دھاری تیز تلوار کلام ہے۔ تلوار میں کیا پترس چلائی؟ پہلا واعظی پیش کیا
کہ کنے لوگوں نے پھر جیت لیا؟ جنگ جنہ دی دشمن کے قبضہ سے لوگوں کو آزاد کروا دیا، جیت لیا۔ یہ ہے جنگ جیتنا، یہ ہے خدا کی وہ تلوار۔ ایک دفعہ نبی ایک جگہ پر دعا کر رہا تھا جنگل کے اندر، تو وہاں پر اس کے ہاتھ کے اندر ایک بہت خوبصورت تلوار دے دی گئی۔ تو اس نے کہا خداوند میں تو ہمیشہ ایسی چیزوں سے دور رہا، لیکن کہا گیا یہ بادشاہ کی تلوار ہے، اور یہ تلوار تو نے چلانی ہے، اور یہ تلوار وہی ہے خدا کا کلام۔ کیا ہے؟ خدا کا کلام چلانا جانتے؟ اگر آپ چلائیں گے تو دشمن پر غالب آئیں گے، بغیر تلوار تو نہیں۔ تلوار کلام ہے، اس سے جیتے لوگوں کو۔ کبھی آپ نے سوچا ہم نے سال بھر، یہ جو اب نیا سال آنے والا ہے، آپ کو پتہ ہے سال گزر گیا نا، کتنی زندگیوں آپ نے جیتا ہے، زندگیوں کو یا بچایا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے خدا کے لیے کیا کیا؟ خدا کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اب دنیا کی ڈگریاں لے سکتے ہیں، کس کام کی؟ یہ آپ کو بچا نہیں سکتے۔ آپ دنیا کے اندر ایک اچھی شہرت حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ آسمان کے شہری نہ بن سکے تو کیا فائدہ؟ یہ دنیا کی تعلیم، یہ دنیا کی ایسی چیزیں، یہ مت سمجھنا میں کوئی تعلیم کے خلاف ہوں، آپ پڑھیں اچھی بات ہے، لیکن سب سے جو اعلیٰ کتاب ہے یہ ہے۔ اگر ہم یہی نہیں پڑھتے جو ہمیں زندگی دے سکتی ہے، جو ہمیں آسمان پر لے کر جا سکتی ہے، جو کہ خدا نے کلام ہمارے سپرد کیا ہے تاکہ ہم یہ تلوار چلائیں اور لوگوں کو جیتیں۔ جنگ دشمن کے ساتھ ہے، دشمن کے شکنجے سے انہیں جیت کر مار دیں، چنگل سے آزاد کروائیں، جس طرح موسیٰ نے آزاد کروایا تھا نا۔ کتنے آئے تھے پھر باجی؟ کتنے آئے تھے؟ 10 لاکھ میں سے ایک نبی کا ایک میسج ہے۔ پھر کتنے آئے تھے؟ وہاں سے کتنے لوگ نکلے تھے؟ جی نکلے تھے نا، معجزات دیکھے، سمانی خوراک کھائی۔ اس کے بعد یسوع مسیح کہتا ہے وہ سب کے سب وہیں پر مر گئے، ختم، ابدی جدائی۔ لیکن جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے وہ اب تک کبھی موت کو، یہ ہے وہ زندگی کی روٹی، یہ ہے وہ زندگی کا کلام، یہ ہے وہ زندگی کی تلوار جو اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ یہ ہے وہ متی کی انجیل 4 باب کے پہلی آیت سے 11 آیت تک، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو پھر یاد رکھنا جب وہ بھوکا تھا، یاد رکھنا ابلیس آتا ہے، دشمن آتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تو بھوکا ہے، روٹیاں بنا دے، پتھر کو بنا سکتا تھا لیکن نہیں، جواب تلوار سے دیا ہے۔ انسان صرف روٹی سے بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے، تو پھر اس کے منہ سے تلوار نکلتی ہے جو اس کا کلام ہے، جو کاٹتی ہے، چھانٹتی ہے، اور انسان کو، کیا لکھا ہوا ہے؟ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور تم میری ڈالیاں۔ تو پھر اگر یاد رکھو درخت دی زندگی کے اندر ہوندی ہے جڑ دے، درخت اچھا ہے تو پھر ٹہنیاں بھی اچھیاں ہوں، پھل بھی اچھا ہوئے گا۔ آپ دیکھ لیں، آپ فیصلہ کر لیں، کیا آپ روح کی تلوار کو لیں گے، چلائیں گے؟ خالی تلوار رکھنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں، تلوار لے کے بندہ رکھ چھڑے ہوتے تو جی استعمال ہی نہ کرے، آپ بکیں لے لیں، آپ پڑھیں ہی نہ انہیں تو کیا فائدہ لینے کا؟ کچھ ہے فائدہ؟ ایسے روپیہ پیسے ہی ضائع کیا، کچھ فائدہ نہیں۔ فائدہ آپ کو تب ہوگا جب آپ اسے استعمال میں لائیں گے، پھر آپ کا ایمان بڑھے گا، پھر آپ دشمن پر غالب آئیں گے، پھر آپ زندگیاں بچائیں گے۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ خدا نے یہ مجھے زندگی دی ہے، مجھے صحت دی ہے، مجھے تندرستی دی ہے، تو میں نے اپنے خدا کے لیے کتنی زندگیوں کو جیتا ہے۔ باتیں ہم بہت کر لیتے، دنیا دیا گلاں ساڈے کول ہون،
लेकिन असल जो जंग है वो इब्लीस से है। आपको पता है इब्लीस कैसे लोगों को इस्तेमाल करता है, कैसे करता है पता है? अगर मैंने कहा था एक जगह पर जलसा हो रहा था, ठीक है, तो एक वहां पर बहन थी, मैं अब उसका नाम नहीं लूंगा, तो वो तकरीर कर रही थी, ठीक है, खताब कर रही थी, तो ऊपर से बारिश आ गई। लोगों ने फौरन कोशिश की, अब याद रखना, फौरन कोशिश की जिसे बारिश से बचा लिया जाए। उसने कहा मेरे लोग बारिश में खड़े हैं, तो आज मैं भी क्या करूंगी? तो जब बारिश पड़ी तो फिर असली रूप अंदरों निकल आया। पहले तो आर्टिफिशियल थी ना, बड़ा मेकअप, बड़ा श्रृंगार है, पता लगता सी बड़ी नौजवान लड़की खड़ी है, तो जो बारिश उत्ते पई ना तो फिर अंदरों असलीयत नजर आई, अंज लगती नानी मां है, उसका असली चेहरा दिखा। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है, असल ये जो कलाम है, असल ये जो कलाम है, ये जब हमारी धलाई करता है ना तो फिर हमारी अंदर से असलियत नजर आती है। हम है क्या? एवं दे दुनिया का रंग पैना, ये नकली है, नकल कर रहे हैं, फरेब दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं लोगों को, ये फरेब है। खुदा ने आपको जो बनाया आप अच्छे हैं, खुदा ने आपको अपनी शबीह पर बनाया, आप अच्छे हैं, आप खूबसूरत हैं, और सबसे खूबसूरती रूह की तलवार, अंदर की सीरत, ये तलवार चलाना सीखे तो बाहर को आप भूल जाएंगे। कैसे होगी? रूहें जो है ये तरह तरह की होते हैं। खुदा का नबी विलियम मैरियन ब्रनम ये बात कहता है, रूहें ये जो इब्लीस की तस्वीरें हैं ना, ये तरह तरह की होती हैं। बड़ी सारी ऐसी बेटियां हैं जिनको मैंने देखा है, नबी कहता है कि वो ऐसा लिबास ज़ेब तन कर लेती हैं, हालांकि वो बड़ी शरीफ होती है, लेकिन इब्लीस की ऐसी रूह ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा होता है ना, जो उसे ऐसा लिबास पहनने पर मजबूर कर दे। दुनिया की नजर में वो क्या है? एक देखने का मरकज बन जाती, लोग पीछे से बातें करने वाले बन जाते। लेकिन बेशक नबी कहता है कि वो जितनी भी रास्तबाज है, लेकिन अदालत वाले दिन खुदा उसे कसबी सी सजा देगा। बेशक वो अच्छी औरत थी, अच्छी लड़की थी, क्यों? क्योंकि उसने इस तलवार को इस्तेमाल में नहीं लाया। जिस तलवार को चलाना जानते हैं वो फिर दुनिया की कॉपी नहीं करते। पतरस ने की थी, तलवार चलाई थी ना, ऐसे नहीं, इस तलवार ना हाँ जितना है लोग, ये तलवार चलानी है। कैसे जीतना है? जैसी आप ही आर्टिफिशियल ले फिरांगे तो लोग साढ़े तो भी चार हत्थ का निकल जाने। कहना पादरी जी अपनी बुढ़ी तो वेखो किस तरह बन सवर के आती है, तो दूसरे आते ने ना ना सादगी च रहो। मनादी घर से होनी शुरू करनी चाहिए, घर से तलवार चलाए। चिराग थले अंधेरा नहीं होता, क्यों होता है? रोशनी आ रही है ना सबको, तो बंद कर दे तो फिर खत्म हो जाएगी। ठीक है, अपनी कमर कस कर, कमर कसी रहनी चाहिए, ठीक है, दुश्मन का मुकाबला करेंगे। तो फिर क्या लिखा? चिरागों की तरह जलते रहो, रोशनी तुम्हारी नजर भी आनी चाहिए। इसी तरह खुदा ये चाहता है कि हम क्या करें। मैं यहीं पर बात को ख़त्म करूंगा, ठीक है। इसलिए ये जो ऐसी तस्वीरें होती हैं, ये इब्लीस की फौज है जो हमें बरगलाती है, जो हमें गुमराह करती है, जो हमें ऐसे कामों पर उभारती है। अगर एक शराबी है ना, याद रखना उसके ऊपर ऐसी एक फाशा रूह का कब्जा है जो उसे शराब की तरफ रागब करती है। जो जुआरिया है ना, वो ऐसा ही रहेगा सारी जिंदगी। क्यों? जितने मर्जी आप उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, उसे रोकेंगे, वो आपके खिलाफ हो जाएगा। क्यों? उसके अंदर ऐसी रूह है, वो आपके खिलाफ हो जाएगा। आप उसकी बेहतरी का सोच रहे हैं, वो आपको मारने की तरफ आ जाएगा, क्योंकि आप गलत हैं, मैं ठीक हूं। जुआरिया, नशेबाज, बुत परस्त, किसी का आप बेहतरी का सोचते हैं, तो उसके अंदर असल में कौन सी रूह काम कर रही है? इब्लीस की। याद रखें, अगर आपके पास ये रूह की तलवार है और ईमान की सिपर है, तो आप ये जंग जीत लेंगे।
اب بہت سی زندگیوں کو خدا کے پاس لے آئیں گے بچا. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا, ابراہم کو ایسے ایمانداروں کا باپ نہیں کہہ دیا گیا تھا, اس نے عمل کیا تھا. یہ نہ کہ خالی میں ایمان رکھتا ہوں, ایمان تو ساری رکھ دے. ایمان عمل کرتا ہے, خود مثال بن جاتا ہے لوگوں کے لیے, جس طرح یسوع مسیح ایک نمونہ تھا. اور پولس رسول بھی کہتا ہے کہ میری مانند بنو. آپ کو پتہ ہے جب اس نے یہ خط لکھا تو وہ کہاں پر تھا؟ کہاں پر تھا پتہ ہے؟ کیا دکھانا تھا؟ پولس رسول کی بات کی جا رہی ہے, وہ کیا دکھانا کے اندر تھا جی, اور اس کی زیادہ زندگی کیا دکھانا کے اندر گزری, جہاں سے وہ خط و خطابت کرتا رہا, کلیسیاؤں کو لکھتا رہا. اور آج یہ ہمارے لیے بھی ہے. یہ خط اس نے افسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا تھا, اور آج یہ ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم جنگ جیتنا چاہتے ہیں تو خدا کے سب ہتھیار باندھ لو, آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے. جی ساڈے کو موجود ہی کو نہیں, کہ دنیا کے ہتھیاروں سے اسی بڑا فخر کرنے ہیں. میرے کو پستول, میرے کو تقریباً کوئی میرا خیال ہے 25 سال 30 بور پسٹل میرے پاس رہا. بیچا میں نے کتنے کے 1000 روپے. میں نے کہا اس کی اب ضرورت نہیں. جوانی کے اندر تھے, بڑا شوق ہوتا تھا ہمارے پاس اسلحہ ہونا چاہیے, ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا نہیں, ہم خدا کے لوگ ہیں, ہم کسی کو مار نہیں سکتے. ہم مر تو سکتے ہیں لیکن کسی کو مار نہیں سکتے. کلام کے اندر تو یہ کہا گیا جان دینے تک وفادار ہے, کسی کو تو انہیں مارنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں, اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں کلام کی خاطر. یہ تلوار چلانی ہے روح کی, دنیاوی نہیں, روح کی تلوار. ٹھیک ہے, خدا آج کے کلام کے وسیلہ آپ کو اور جتنے لوگ اسے یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ان سب کے لیے میں خدا سے بلیسنگ چاہتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی ان ہتھیاروں سے لیس ہو جائیں. کیسے ہو جائیں؟ لیس ہو جائیں. کیسے؟ اگر آپ ایمان رکھیں. سب سے پہلا ہتھیار ایمان ہے. اگر آپ کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو پھر آپ زیرو ہیں. ٹھیک ہے, آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں.